نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمین۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کا سبب اور انسان کی کامیابی کا راز بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جب تک دو چیزیں انسان کے پاس رہیں گی اللہ تعالیٰ اس پر مصیبت یا عذاب نازل نہیں کرے گی۔ ایک تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امت پہ موجود ہوں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرمائیں گے، اور دوسرا جب تک انسان استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر بات کو جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے۔ انسان اگر اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ سے استغفار کرتا رہے تو دنیا میں کامیابی ہے، اور اگر اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اور اللہ سے استغفار نہیں کرتا تو پھر اس کی دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اب بتائیے، شیطان اپنی شیطانیت میں لگا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تک اس کی جسم میں روح رہے گی میں اس کی وہ مغفرت طلب کرتا رہے گا، میں اس کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار بندوں کے منتظر رہتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، انسان کو سمجھانے کے لیے بتائیں، تاکہ دن میں گناہ کرنے والا اللہ کے سامنے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے اور اس کی مغفرت کا اعلان کر دیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں،
اب جب دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو وہ کس لیے؟ وہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس لیے پھیلاتے ہیں کہ تاکہ آدمی جو رات میں جس نے گناہ کیا ہے وہ دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک مغفرت فرمائیں گے جب تک سورج مغرب کی سمت سے نہ نکلے۔ یعنی اللہ تعالیٰ منتظر ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جو مجھ سے بھٹکا ہوا ہے، مجھ سے دور گیا ہوا ہے، وہ آ جائے، میں اس کو اپنی گود میں لے لوں، اپنی پناہ میں لے لوں اور اپنی رحمت میں اس کو ڈھانپ لوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو آدمی جنگل میں یا بالکل میدان میں سفر کر رہا ہو اور اس کے ساتھ میں اس کی سواری موجود ہو، گھوڑا موجود ہو اور اس پر اس کا کھانے اور پینے کا سامان موجود ہو، سفر کا سامان موجود ہو، اور وہ آرام کرنے کے لیے اس جنگل میں کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے، چھاؤں میں لیٹ جائے کہ تھوڑی دیر آرام کر لو اور پھر آگے چلو، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری غائب ہو چکی ہے اور اس کا سامان غائب ہو چکا ہے۔ اب اس حالت میں اگر وہ جنگل میں ہے یا بالکل ریگستان کے میدان میں ہے تو بتائیے کون اس کو دیکھنے والا ہوگا؟ نہ چلنے کے لیے اس کے پاس کوئی سواری ہوگی، نہ کھانے اور پینے کے لیے پانی یا کچھ اس کے پاس توشہ ہوگا، تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو یہ بھی ڈر ہوگا کہ کوئی جانور اس کو نقصان نہ پہنچا دے، اس کی کتنی بری حالت ہوگی۔ اور پھر وہ آنکھ بند کرے اور آنکھ بند کرنے کے بعد وہ سواری اس کے پاس پھر واپس آ جائے اور وہ سواری جیسی تھی اس کو پھر مل جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی خوشی اس شخص کو اپنی سواری اور سامان کے واپس ملنے پر ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کرنے پر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ اس کی توبہ کو قبول کروں اور اس کی مغفرت کا اعلان کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے منتظر ہیں کہ میرا بندہ بھٹکا ہوا بھولا ہوا آئے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں، لیکن آج ہم ہیں، ہم سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ بار بار ہمیں سمجھایا جاتا ہے توبہ کے تعلق سے، اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ آدمی کو اپنا وقت بازار میں کم گزارنا چاہیے اور مسجد میں زیادہ گزارنا چاہیے۔ جب انسان مسجد میں وقت گزارتا ہے تو پھر اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بزرگوں نے ترتیبیں بنائی ہیں، 40 دن کی ترتیب، 3 دن کی ترتیب، عشرے کی ترتیب، 4 مہینے کی ترتیب، یہ ترتیبیں اسی لیے ہیں کہ جب انسان مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد میں اس کا دل لگا رہتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر توبہ کی توفیق اسے ملتی ہے، اور جب توبہ کی توفیق ملتی ہے تو پھر گناہوں سے بچ جاتا ہے اور نیکی کرنے کا اس کو شوق پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ شوق سے نیکیاں کرتا ہے، اور جب نیکیاں کرتا ہے تو پھر ان نیکیوں کا اثر اس کے جسم پر اور اس کے دل پر، اس کے اعمال پر ہونے لگتے ہیں، اور پھر وہ برائیوں کو چھوڑ کر نیک اعمال کی طرف لگ جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہم نے بارہا سنے بزرگان دین کے کہ وہ ان کے ہاں صرف ایک معمول یہ ہوتا تھا کہ مسجد میں وقت گزارو گے یا نماز کے وقت اذان کے بعد مسجد چلے جاؤ گے، جب اذان کے بعد مسجد چلے جاؤ گے تو اس کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھنے لگتا اور اس کے بعد سارے اچھے کام اس کے اندر آ جاتے اور برائیوں سے رک جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز برائی سے روکتی ہے۔ یہی چیز ہے مسجد میں آنے کا مقصد، یہی مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی محبوب عمل ہے تو یہی عمل ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، غیر اللہ سے نہ مانگا جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لیں گے اور تمہاری جگہ ایک ایسی امت کو پیدا فرمائیں گے وہ گناہ کرے گا اور پھر وہ مغفرت کی دعا بھی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی گناہ کرے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ سے مانگنا بہت پسند ہے. جب اللہ سے مانگا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب عطا فرمائیں گے. مانگنے والا چاہیے، دینے والے کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام سے زیادہ خوبصورت کوئی مذہب نہیں ہے اور پاک اور صاف کوئی مذہب نہیں ہے. اگر آپ کو یہودیوں کے یہاں ان کے عبادت خانے میں جانا ہے تو خرچ کرنا ہوگا. ان کے یہاں لکڑی جلائی جاتی ہے، بڑی مہنگی لکڑی ہوتی ہے، جس میں دھواں کم ہوتا ہے، آگ ہی آگ ہوتی ہے. یہودیوں کے یہاں جانا ہے تو بھی خرچ کرنا ہے، نصرانیوں کے یہاں جانا ہے تو بھی خرچ کرنا ہے، مجوسیوں کے یہاں جانا ہے تو بھی خرچ کرنا ہے، عیسائیوں کے یہاں جانا ہے تو بھی خرچ کرنا ہے، موم بتی لے کر جانا پڑے گا. اور ہمارے یہاں کوئی حساب ہی نہیں ہے. ہندوستان میں اور اس کے بعد سری لنکا میں اگر مندر میں جانا ہے، اس لائن میں لگنے کے الگ پیسے، دوسری لائن میں لگنے کے الگ پیسے، وی آئی پی لائن میں لگنے کے الگ پیسے. 5000 کا درشن چاہیے، 4000 کا چاہیے، 2000 کا چاہیے، فری کا چاہیے تو لائن میں لگے رہو. یہ تو اللہ نے اسلام میں یہ خوبصورتی رکھی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بادشاہ بھی اگر بعد میں آئے گا تو وہ باہر جہاں اس کو جگہ ملے گی وہاں کھڑا ہو جائے گا، وہی رکعت باندھ لے گا. وہ بازو میں نہیں دیکھے گا میرے برابر میں میرا گارڈ کھڑا ہے یا بڑا کھڑا ہے یا چھوٹا کھڑا ہے. مجھے یاد ہے 86 میں غالباً میں تیسری کلاس میں تھا. یقین شاہ ولی مسجد میں خطاب دیا، خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس وقت کے جو گورنر تھے خورشید عالم، وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے یقین شاہ ولی کی مسجد میں. جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تو ان کے ساتھ گارڈ آیا کرتے تھے. گورنر تھے کرناٹک کے، اور گارڈ آ کر جو ہے وہ اکثر لیٹ آتے تو ان کو مسجد کے باہر جگہ ملتی صحن کے اندر. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ انگل کر کھدل کر سامنے مسجد میں جا کر بیٹھے ہوں. جہاں صحن میں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے، اور ان کے گارڈ جو ہے وہ ایک کونے میں کھڑے ہو جاتے مسجد کے صحن کے کونے میں. تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک مرتبہ والد صاحب نے ان سے ملاقات کی اور کہا ان کے گارڈ کو بلا کر کہ آپ آتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن آج کے بعد آپ صحن میں کھڑے نہیں ہوں گے، آپ باہر کھڑے ہوں گے. آپ کو یہاں نماز پڑھنے والوں کو دقت ہوتی ہے، آپ یہاں کھڑے نہیں ہوں گے، آپ باہر جا کر کھڑے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل بات صحیح ہے، مولانا امام صاحب نے صحیح کہا ہے. اور اپنے گارڈ کو ہدایت دی کہ مجھے گیٹ پر چھوڑ کر تم گیٹ پر کھڑے رہو، اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ چاہتے تو کہتے کہ بھائی امام صاحب کی چھٹی. امام صاحب نے کیوں کہا؟ لیکن ان کو پتا تھا کہ یہی اصول ہے، یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مسجد میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے. یہاں تو اللہ کے سامنے آنے کے بعد سب برابر ہو جاتے ہیں اور سب اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. بات عرض کرنا یہی ہے کہ چاہے کوئی گورنر ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی ایم پی ہو، چاہے کوئی ایم ایل اے ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کا کتنا بھی بڑا عہدہ ہے اور دین کا بھی کوئی بڑا عہدہ ہے، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تو سب کے سب برابر ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت صرف اور صرف مسلمان کو عطا کی ہے، کسی اور کو نہیں دی. تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اور جب دنیا میں بادشاہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو کچھ انعام دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، جی ساری دنیا کے رازق ہیں، وہ پالنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انعام عطا فرماتے ہیں استغفار کرنے کا. کیا انعام دیتے ہیں؟ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی استغفار کو جب لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. آج انسان تھوڑے سے پیسے کے لیے، تھوڑی سی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کتنا پریشان ہوتا ہے. میں بھی پریشان ہوتا ہوں، آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، کتنا پریشان ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ لے رہے ہیں کہ اس کی تنگی کو آسانی میں بدل دیتے ہیں. اور پھر فرمایا ہر غم سے اس کو دوری عطا فرماتے ہیں. اب انسان کو اگر غم نہ ملے تو وہ خوشی میں اس کی زندگی کتنی راحت کے ساتھ گزرتی ہے. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جو اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا. یہ صرف استغفار کی برکت ہے. معلوم ہوا کہ استغفار کتنی بڑی چیز ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی چیزیں اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھے، ان کو شراب پینے کی بڑی عادت تھی، بہت زیادہ شراب پیا کرتے.
ان کو کئی مرتبہ سزا دی گئی، مارا گیا، کوڑے لگائے گئے۔ جب ان کو کوڑے لگائے جاتے تو وہ شراب کو اور زیادہ کر دیتے، کم نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو بڑھا دیتے تھے۔ تو جب یہ چلتا رہا، اس وقت کے جو مسلمانوں کے امیر تھے انہوں نے یہ فیصلہ سنایا قاضی نے کہ اس شخص کو کوڑے بھی لگائے جائیں، اور اب اس کا آخری درجے میں یہ کام ہے کہ اس کو بیڑیاں ڈال کر قید خانے میں ڈال دیا جائے، تاکہ یہ شراب پینے کے لیے جا ہی نہ سکے، نہ اس تک شراب پہنچ سکے، نہ یہ شراب تک پہنچ سکے۔ ان کو ڈال دیا گیا، اور ڈالنے کے بعد ایک وقت گزرا تو اس وقت تاریخ میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی مشرکین سے جنگ ہو گئی۔ اب جب جنگ ہوئی تو جنگ کے ساتھ ساتھ اس جنگ کے اندر یہ تو قید خانے میں تھے، اب ان کے کانوں تک اس جنگ کی آواز پہنچ رہی تھی کہ جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی پتا چلا کہ مسلمانوں کو شکست کا امکان ہے، مسلمان ہارنے کی کگار پر آ گئے۔ اس وقت کے جو امیر تھے کہ گھر والی اس قید خانے کی طرف گئی تو اس قیدی نے بہت زیادہ التجا کی اور کہا کہ مجھے آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں جنگ میں جا کر شامل ہو جاؤں، اور مسلمانوں کو جو شکست ہونے کا ڈر ہو رہا ہے اس میں ان کا مددگار بن جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں، اگر میرے شوہر کو پتہ لگ گیا تو مجھے بھی تکلیف ہوگی اور مجھے سزا دی جائے گی۔ اس نے کہا کہ جنگ ختم ہوتے ہی اگر ہم جیت گئے تو میں واپس آ جاؤں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو کوئی بات نہیں۔ تو اس نے اس کی بیڑیاں کھولی، جب بیڑیاں کھول دی اور کھول کر اس کو ایک سفید اور کالے رنگ کا گھوڑا دیا، اور گھوڑا دینے کے بعد وہ جنگ میں گیا، اور جنگ میں جب وہ ٹوٹ کر پڑا مشرکین پر، اور مشرکین کو اس نے ایک طرف سے قتل کرنا شروع کیا، اور مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک تازہ دم شہسوار آیا ہے اور آ کر اس نے جو ہے جنگ کے ماحول کو تبدیل کر دیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اور یہ ہوا کہ پھر مسلمانوں کو فتح و کامرانی نصیب ہو گئی، اللہ نے فتح عطا کی۔ تو یہ شخص پھر واپس نکلا اور اسی تیزی کے ساتھ پھر واپس قید خانے میں آ کر اپنی بیڑیاں کو پہنا اور گھوڑے کو اپنے کھڑا کیا اور قید خانے میں آ کر مکفل ہو گیا۔ جب مسلمانوں نے جیت لی، اور جنگ جیتنے کے بعد اس وقت کے جو امیر تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنی اہلیہ سے ساری بات بتائی اور کہا کہ ایک عجیب معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھیجا تھا، اور وہ شخص آیا اور آ کر اس نے جنگ کے نقشے کو پلٹ دیا، اور مسلمانوں نے جنگ کو جیت لیا اور مشرکین کو جو ہے شکست ہو گئی۔ لیکن اس شخص کی شبیہ جو تھی ایسی تھی جیسا ہمارے یہاں قید خانے میں فلاں صاحب ہے، جو شرابی ہے ایسا آدمی ہے، وہ دیکھنے میں ایسا لگتا تھا، لیکن اس کے پاس سفید اور کالے رنگ کا ایک گھوڑا تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم نے سچ پہچانا، وہی آدمی تھا جو ہماری قید میں ہے، وہی جنگ میں شامل ہوا تھا، میں نے اس کو کھول دیا تھا، اور جا کر اس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور کامیابی حاصل ہو گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور قید خانے میں آ کر اس کی بیڑیوں کو کھول دیا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو فتح ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے تم کو ذریعہ بنایا اور مسلمانوں کو فتح و کامرانی حاصل ہوئی، اس لیے میں تمہیں جو ہے آزاد کرتا ہوں، اور یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد میں تمہیں کوڑے کی سزا نہیں دوں گا۔ شراب پینے کی عادت تھی نا۔ اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین آپ کوڑے کی سزا دیں یا نہ دیں، میں آپ سے یہ توبہ کرتا ہوں، آپ کے سامنے میں نے اللہ سے سچی توبہ کر لی ہے، آج کے بعد میں شراب بھی نہیں پیوں گا۔ یہ شراب پینے کی وجہ سے مجھے جو ہے سزا دی گئی تھی، اور میں نے اللہ سے ایسی سچی توبہ کر لی ہے، میں نے اللہ سے یہ مانگا ہے کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ اللہ نے اس توبہ کی وجہ سے ہمیں اس جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و کامرانی نصیب فرمائی۔ یہاں ان باتوں سے دو باتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں ان کو ہم محبت کے ساتھ سمجھائیں، ان کو آرام کے ساتھ سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ آپ ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو، اور جب آپ ایسا کام کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، شاید ان کی بات سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح سے امام ابو بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قصاب تھا اور اس کے یہاں ایک کام کرنے والی اس کے قریب میں ایک باندی رہتی تھی، تو اس باندی سے اس کا معاشقہ ہو گیا، اور ایک مرتبہ اس نے اس پر قابو پا لیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس باندی نے کہا کہ کیوں گناہ کرنا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اس لیے کرنا چاہتا ہوں گناہ۔
اس نے کہا کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، لہٰذا میں تمہیں یہ گزارش کرتی ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور گناہ سے بچ جاؤ۔ بس اس قصاب کے دل پر جو ہے ایک اثر ہوا، اور اثر ہونے کے بعد اس نے توبہ کر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں اب گناہ نہیں کروں گا، یہ کہا اور کہہ کر اس راستے سے واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جا رہا تھا کہ جنگل کا راستہ تھا، بیابان کا راستہ تھا، پانی کا کوئی انتظام نہیں، گرمی شدید تھی۔ اس شدید گرمی کے اندر اس کے پاس جب پانی نہیں تھا تو ایسی حالت ہو گئی کہ جب مرنے کے قریب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے مدد بھیجی، کوئی پیغمبر تھے اس زمانے کے، ان کا کوئی قاصد گزر رہا تھا، وہ وہاں سے گزرا اور اس نے حالت پوچھی کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا اس قصاب نے کہ میرے پاس پانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس بھی پانی نہیں ہے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو پیغمبر کے جو قاصد تھے انہوں نے یہ کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سائے کا انتظام کر دے اور ہم اس سائے کے اندر چلتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جائیں، اس گرمی سے بچ جائیں۔ دونوں نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا، اور ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس ٹکڑے نے ان دونوں آدمیوں پر چھاؤں کر دی، اور چھاؤں کرنے کے بعد انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ اور سفر شروع کرنے کے بعد جب یہ آگے پہنچے اور اس کو اپنا راستہ جانا تھا، اس کو قصاب کو اپنا راستہ جانا تھا، تو جب وہ پیغمبر جو اس وقت کے تھے ان کا قاصد جب اپنے راستے کو مڑ گیا، اور جب قصاب مڑتا ہے تو بادل نے پیغمبر کے قاصد کا راستہ چھوڑ کر قصاب کے اوپر جو ہے سایہ کر لیا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ بھائی دعا تو میں نے کی تھی اور ہم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سائے کا انتظام کر دے، تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے اور میری وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بادل کا انتظام کیا ہے، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بادل نے تمہارا راستہ نہیں چھوڑا، تمہارے ساتھ چل رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت اس قصاب نے کہا بھائی میرے پاس کوئی نیک عمل تو نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جو اس باندی کے ساتھ گناہ کرنے سے جو توبہ کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توبہ کی برکت سے ہماری دعا کو قبول کیا ہے اور اس سائے کو ہمارے اوپر چلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو یہی ہے کہ جو بھی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہمارے یہاں مزار ہے حضرت کا، منگلور میں جو ہے منگلور کاسرگوڑ میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ حضرت کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کا ایک پڑوسی تھا، ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتا، سارے پڑوسی سارے محلے والے اس سے پریشان تھے، اور حضرت مالک بن دینار کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس کا مکان خرید لیں تاکہ اس کی برائیوں سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ حضرت مالک بن دینار اس کے پاس گئے اور کہا کہ تم اپنا مکان بیچ دو اور اس محلے سے چلے جاؤ۔ اس شخص نے کہا جو برائیوں میں مبتلا تھا کہ میں مکان نہیں بیچ سکتا، مجھے یہی رہنا ہے، یہ میرا مکان ہے، میں کیوں بیچوں؟ آپ کہا کہ تم برائیوں سے رک جاؤ، تو برائیوں سے بھی نہیں رکتا اور مکان بھی نہیں بیچتا۔ آخرکار محلے والے تنگ آ گئے اس سے، اور محلے والے نے کہا کہ اس کو محلے سے نکال دو۔ تو پھر ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار اس کے گھر گئے اور اس کو زبردستی کی کہ بھائی آپ اپنا گھر بیچو یا یہاں سے جاؤ۔ تو اس نے پھر معذوری اختیار کر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا اور ابھی اس بات کو ختم کر دیتے ہیں، چلا گیا۔ اس کے بعد مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک شام نماز پڑھنے کے بعد مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو بد دعا دینی شروع کر دی نماز کے اندر کہ وہ آدمی اتنا برا ہے، اس کی وجہ سے اتنی پریشانیاں ہیں۔ تو غیب سے آواز آئی اے میرے بندے میرے ولی کے لیے بد دعا نہ کر، اے میرے بندے میرے ولی کے لیے بد دعا نہ کر۔ مالک بن دینار کانپ اٹھے، کہنے لگے کہ سارا محلہ جس سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہتے ہیں کہ میرا ولی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مالک بن دینار پھر اس کے گھر کے پاس گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ نکلا اور ذرا کمزور حالت آواز میں کہنے لگا کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں نہیں بیچنا چاہتا مکان، آپ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ نہیں بھائی، میں آپ سے مکان خریدنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ بات بتائیے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کیا بات ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار نے پورا واقعہ سنایا کہ میں نماز کے بعد تمہارے لیے بد دعا کر رہا تھا، تو اللہ نے غیب سے آواز دی کہ وہ تو میرا ولی ہے، اس کے لیے بد دعا نہ کر۔ تو وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا کہ جب آپ لوگ یہاں سے چلے گئے تو میں نے اللہ سے توبہ کر لی تھی کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ نے شاید میری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اس شخص نے مکان نہیں بیچا،
بلکہ جب اس کو اس واقعے کا پتہ لگا تو وہ اللہ سے اتنا قریب ہو گیا کہ اس نے مکان خالی کر دیا اور وہاں سے نکل کر چلا گیا. اور حضرت مالک بن دینار اس کو ڈھونڈتے رہے لیکن وہ پوری زندگی کبھی نہیں ملا. لیکن ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے حج کے اندر مجمع کے اندر ہے اور لوگ اس کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص بیمار پڑا ہوا ہے. حضرت مالک بن دینار جب اس کے قریب گئے دیکھا تو وہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا مالک بن دینار اس کے لیے بد دعا نہ کر، یہ میرا دوست ہے، جب دیکھتے ہیں قریب سے تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مغرب میں ایک دروازہ ہے جو توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے، اس کی مسافت 70 سال پر محیط ہے، اتنا بڑا دروازہ ہے. اور فرمایا اللہ نے اسے آسمان و زمین کی تخلیق کے دن کھولا تھا، جس دن آسمان اور زمین بنائی گئی تھی اس دن اللہ نے اس دروازے کو کھولا تھا اور اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا، طلوع نہیں ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں کے لیے ہر وقت منتظر رہتی ہے. کوئی بندہ جو اللہ کی رحمت میں آنا چاہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا.